الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیا ہاتھوں کی لکیروں سے تشخیص ہو سکتی ہے اور کیا یہ تشخیص درست ہوتی ہے، اور کیا یہ تشخیص نبض کے مقابلے میں بہتر ہے، اور پھر اس تشخیص کے نام پہ اور سکھانے کے نام پہ لوگوں سے پیسے بٹورنا، لوگوں کو لوٹنا، اور بیچارے وہ لوگ، وہ بھائی جو طب کو سیکھنا چاہتے ہیں، جو سیکھنے کے مراحل سے گزر رہے ہیں، ان لوگوں سے ایسی باتیں کر کے ان سے پیسے بٹورنا کہ بھائی دیکھو نبض جو ہے وہ ہمیں کبھی دھوکہ دے دیتی ہے، کبھی قارورہ جو ہے وہ ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، کبھی جو ہے وہ زبان ہمیں دھوکہ دے دیتی ہے، لیکن ہاتھ کی لکیریں جو ہیں وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، نئے سیکھنے والے بھائی، سیکھنے کے مراحل سے گزرنے والے بھائی، ان کی باتوں میں آ کے پیسے ان کو دے دیتے ہیں کہ شاید ہمیں طب سمجھ میں آ جائے، ہم تشخیص کر پائیں، ہم لوگوں کی خدمت کر پائیں۔ یاد رکھیے گا، ہاتھوں کی لکیروں سے تشخیص کرنا، اس کا حکمت کے ساتھ، اس کا طب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 200 روپے کی کتاب لے کر آپ جو ہے اپنے آپ کو ہاتھوں کی لکیروں سے تشخیص کرنے میں ماہر سمجھ لینا، ایسے سمجھے کہ آپ دنیا کی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہاتھوں کی لکیروں سے درست تشخیص کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف ایک تکا ہے، کبھی لگ جاتا ہے، کبھی نہیں لگتا۔ اس کا حکمت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کسی طب کی کتاب کے اندر جو معتبر ہیں، جو ہمیں حکمت سکھاتی ہیں، جو ہمیں طب سکھاتی ہیں، ان میں کہیں بھی ہاتھوں کی لکیروں سے تشخیص کرنا آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر قانون مفرد اعضاء کی کسی کتاب کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دے۔ انہوں نے پوری طب کو ایک سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا،
لیکن کہیں پر بھی آپ کو ہاتھوں کی لکیروں سے تشخیص کرنا نہیں ملے گا. پھر جب ہم نبض دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مرض کا درجہ کیا ہے. وہ ضعف کے مقام پہ ہے، وہ قبض کے مقام پہ ہے، وہ سوزش کے مقام پہ ہے، وہ ورم کے مقام پہ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں اپنے آپ کو ہاتھوں کی لکیر سے تشخیص کرنے کا ماہر سمجھنے والوں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہاتھوں کی لکیر سے ذرا مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اس مریض کا مرض کا جو مقام ہے وہ حبس کے مقام پر ہے، وہ قبض کے مقام پہ ہے، وہ سوزش کے مقام پہ ہے، وہ ورم کے مقام پر ہے. نہیں ثابت کر سکتے. جب آپ کو مرض کے مقام کا نہیں پتا چلتا تو آپ ادویات وہ کون سے درجے کی دیں گے؟ مرض کا آپ کو اصل پتہ ہی نہیں چلے گا، باقی صرف تکا لگا کے ہاتھوں کی لکیر سے یہ ثابت کر دینا کہ یہ اعصابی عضلاتی تحریک ہے، یہ عضلاتی اعصابی تحریک ہے، یہ عضلاتی غدی تحریک ہے. بھائیو، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ وہ طب نہیں ہے جو حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں دی. ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، ہم اپنی منزل کھوج چکے ہیں. یاد رکھیے گا، اگر غلط راستوں کو چنا، اگر شارٹ کٹ راستوں پہ چلے تو آپ ایک اچھے طبیب نہیں بن سکتے. آپ اس علم کو نہیں پا سکتے جس کو حکمت کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی دین ہوتی ہے جس کو اللہ چاہے دے. آج کل واٹس ایپ پر ہر کسی نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، فیس رکھی ہوئی ہے باقاعدہ. کسی نے 5,000 رکھی ہوئی ہے، کسی نے 10,000 رکھی ہوئی ہے، کسی نے 15,000 رکھی ہوئی ہے، کسی نے 50,000 رکھی ہوئی ہے، کسی نے 1,00,000 روپے رکھی ہوئی ہے. 10 منٹ کا کام ہے، تم کس چیز کے پیسے لے رہے ہو؟ وہی کام تم 200 روپے کی کتاب لے کر آپ اس سے سیکھ سکتے ہو. 10 منٹ کے اندر جو طب آپ سکھا رہے ہیں، اس کے جو آپ پیسے لے رہے ہیں، یہ کون سی طب ہے؟ یہ کون سی خدمت ہے؟ بھائیوں، صرف یہ دھوکہ ہے. اس سے آپ بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے دوستوں کو بھی بچائیں. اور ایک بات اور، اگر اس کو آپ درست سمجھتے ہیں تو آپ کیوں اس کو سیکریٹ رکھنا چاہتے ہیں؟ گروپوں کے اندر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس کو آؤٹ نہیں کرنا. کیوں بھائی؟ اگر اس کو آپ طب سمجھتے ہیں تو آؤٹ کریں، اس کو ظاہر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو کہیں کہ ہم ہاتھوں کی لکیروں سے تشخیص کرنا سکھاتے ہیں. 10 منٹ کا کام ہے، 10,000 روپے لیتے ہیں، 50,000 لیتے ہیں، 1,00,000 لیتے ہیں. نہیں بتاتے، نہیں ظاہر کرتے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہماری چوری جو ہے وہ ایک دن ظاہر ہو جائے گی. بہت سارے میرے شاگرد ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں. کافی وقت سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں. وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے لیے نبض دیکھنا، نبض کو پہچاننا، نبض کو سمجھنا بہت مشکل ہے.
وہ قارورے سے تشخیص نہیں کر سکتے، وہ زبان سے تشخیص نہیں کر سکتے، اس لیے وہ شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ شاید اس سے ہمیں حکمت مل جائے، اس سے ہمیں طب مل جائے، اس سے ہم حکیم بن جائیں۔ نہیں بھائی، یہ بہت بڑی آپ کی غلط فہمی ہے اور لوگوں کو آپ گمراہ کر رہے ہیں، طب کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو میرے سیکھنے والے بھائی، ان کے لیے یہ پیغام ہے، آپ محتاط رہیں۔ جو اصل حکمت ہے، جو اصل طب ہے، اس کو پہچانیں۔ وہ ہمیں شارٹ کر راستے نہیں دکھاتی۔ صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے جس طب کو لے کر پوری دنیا تک پیغام پہنچایا، اس کے بعد ان کے شاگردوں نے اس پیغام کو لے کر اٹھے، دنیا کے کونے کونے تک پیغام پہنچایا۔ وہ طب جو ہے، ہاتھوں کی لکیروں سے اس کی پہچان نہیں ہوتی، وہ نبض سے پہچان ہوتی ہے۔ اس کے اندر حرارت ہے، اس کے اندر حرکت ہے، اس سے تشخیص ہوتی ہے۔ ہاتھوں کی لکیروں سے کبھی بھی حرکت آپ کو نہیں ملے گی، حرارت آپ کو نہیں ملے گی، صرف نشان ملیں گے، علامات ملیں گی، تکے لگیں گے، پرفیکٹ علاج نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مجھے کہنے دیں کہ یہ ایک فراڈ ہے، دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے، ایک کاروبار ہے، ایک بزنس ہے، طب نہیں ہے، حکمت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔